السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اللہ کی امان میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، چلے بھی ہم بڑھتے ہیں دعا کے ساتھ اپنے لیسن کی جانب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین، آمین ثم آمین۔ آج ہم آگے مزید جا رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا مد فرعی۔ فرعی سے کیا مراد ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا شاہیں۔ اب یہاں پر اس کی اقسام یہاں پر دیکھتے ہیں، مد فرعی کی اقسام کتنی ہیں؟ وہ ہیں ٹوٹل 4 اقسام ہیں مد فرعی کی۔ نمبر 1 مد واجب متصل۔ متصل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جڑی ہوئی یعنی ملی ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ مد یہاں پر ملی ہوئی ہوگی، یعنی ایک ہی کلمے کے اندر ہوگی۔ اسی طرح سے مد جائز منفصل۔ منفصل آپ یاد رکھیں، فاصلہ یعنی فاصلے سے جدا جدا، ٹھیک ہے، 2 کلمات کے اندر۔ اب ہے تیسری مد، یہ آپ کو اسی لیے چارٹ بنا کر سکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اور آپ اسی طرح سے نوٹ ڈاؤن بھی کر لیں کہ مد فرعی کے 4 اقسام ہیں۔ نمبر 3 کیا ہے؟ مد لازم۔ اور چوتھی کیا ہے؟ مد عارض۔ ٹھیک ہے، جہاں پہ لازمی کرنی ہے اور یہاں پر وقتی طور پر۔ ٹھیک ہے، اب آگے مد لازم کی مزید 2 اقسام ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 کلمات قرآنیہ، ٹھیک ہے، یعنی قرآن کے اندر ایک کلمات، اور دوسرے کون سے ہیں؟ حروف مقطعات۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ کلمات قرآنیہ اور حروف مقطعات میں فرق کیا ہے؟ دراصل حروف مقطعات کچھ ایسے قرآنی حروف ہیں جن کو ہم علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں، اور یہ چند صورتوں کے بالکل شروع میں یعنی سٹارٹ میں آتے ہیں، اور ان کا معنی آپ جانتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور ان حروف کے اوپر جو مد ہوتی ہے تو یہ مد لازم میں ہی آئے گا۔ اور حروف مقطعات کے علاوہ قرآن پاک میں جو دوسرے الفاظ پر مد ہو جائے تو وہاں پر ہم کہیں گے کہ وہ کلمات قرآنیہ میں جو مد لازم ہوئی ہے۔ پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پر حمزہ آئے یا پھر تشدید یا پھر سکون، یعنی سبب کی وجہ سے مدود جون سی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ چینج ہو جاتی ہیں۔ اور اب کلمہ قرآنیہ میں دیکھیں تو مد لازم کی 2 ٹائپس یہاں پر ادھر آئیں گی۔ ایک کون سی ہے؟ مد لازم کیا ہے؟ کلمی مخفف، اور دوسرا ہے مد لازم کلمی مثقل۔ ٹھیک ہے، اب ہم جب دیکھتے ہیں ان کو تو سب سے پہلے چوتھی کی بھی ہم دیکھ لیں کہ چوتھی جو مد فرعی کی قسم ہے وہ مد عارض۔ اس کی مزید 2 اقسام ہیں، ایک ہے مد عارض وقفی، یعنی جب ہم وقف کرتے ہیں تو عارضی طور پہ کرتے ہیں اینڈ کرنے کے لیے، جب دوسرا ہے مد عارض لین۔ لین آپ جانتے ہیں حروف لین کو کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ بھی ہم نے اگر مد کرنی ہے یعنی وقف کرنا ہے تو وہ مد عارض یہاں پہ لین کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو آگے آپ کو بتایا گیا کہ مد لازم کی مزید 2 اقسام۔ اب کلمات قرآنیہ کی مد لازم کلمی مخفف جس کے اندر سکون یعنی ساکن کی علامت ہے، مد لازم کلمی مثقل جس کے اندر تشدید ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم ابھی دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی مزید دیکھ لیتے ہیں کہ حروف مقطعات جس کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، جیسے الف لام میم، یہ سارے حروف مقطعات ہیں، یعنی مد لازم حرفی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم لین، یہ حروف مقطعات کی 3 مزید اقسام ہیں، ٹھیک ہے، ٹائپس ہیں یعنی اس کی۔ اب ہم چلتے ہیں مد لازم کی اقسام، یہ والی، ٹھیک ہے۔
اب مد لازم کی اقسام کیا؟ مد لازم کلمی مخفف یعنی کلمہ قرآنی میں حروف مدہ کے بعد سکون لازمی ہو، یہ والا سکون، یہ جزم، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھا جائے تو رومن گنتی میں 8 دیکھا جائے تو پھر یہ دیکھیں جزم کی آپ کو پتہ ہے علامت اور بھی مزید چینج ہو جاتی ہے، اس طریقے سے بھی اس کو کیا کہتے ہیں، یہ دیکھیں یہ والا سائن بھی آتا ہے بعض اوقات، ٹھیک ہے نا، اس طرح کا بھی آپ کو جانتے ہیں کہ یہ والا سائن بھی آ جاتا ہے، یعنی نوک والی دال چھوٹی سی، یہ سکون لازمی ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے جیسے ایک ایگزامپل ہے آنا، اور مقدار کیا ہوگی اس کی؟ طول، یعنی 6 حرکات کے برابر۔ اب دوسرا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ ہے مد لازم کلمی مستقل، مخفف کہتے ہیں ہلکے کو، ٹھیک ہے، ہلکا سا، اور مستقل کہتے ہیں بھاری، بوجھ، ٹھیک ہے۔ کلمہ قرآنی میں حروف مدہ کے بعد تشدید ہو، یعنی شد کی علامت ہو، یہ والی شد، جیسے کیا ہے دابتن، اور اس کی بھی مقدار کتنی ہے؟ طول، یعنی 6 حرکات کے برابر، یا پھر 3 الف آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھنے کی ان میں جو سب سے اہم بات ہے وہ کون سی ہے کہ مخفف کے اندر ہم نے کیا رکھنا ہے یاد کہ ساکن ہونا یا سکون کا ہونا لازمی ہے، جبکہ مستقل کے اندر تشدید آتی ہے، یعنی شد آتی ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ایک چھوٹا سا جو سمجھے ایک آپ کو پیٹرن بنا دیا گیا ہے کہ تاکہ آپ کو مزید سمجھ آ سکے مد فرعی کس کو کہا جاتا ہے، اس کی اقسام کیا ہے۔ مد فرعی آپ کو بتایا تھا شاخیں، ٹھیک ہے، یہ اس کی شاخیں ہیں، 4 ٹائپس ہیں، 4 کے بعد پھر آگے مزید ان کی مد لازم کی 2 آ گئی، مد عارض کی 2 آ گئی، لیکن جب یہ آگے 2 جس طرح سے ایک دیکھیں ایک والد کے بعد اس کا بیٹا، بیٹے کے آگے بیٹے، تو یہ سلسلہ اسی طرح سے ان کی بھی تو پوائنٹس ہوتے ہیں نا، ہے نا، تو پھر اسی طرح سے ہم نے آگے مزید اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تھوڑا سا ہمیں بھی یہ سکیل لگے گا، بھاری لگے گا، ہے نا، کہ ہائے آج پتہ نہیں کیا ہے، یہ کیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن تھوڑا سا ان کے معنوں پہ دھیان رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور سمجھ آ جائے گی، آج نہیں تو کل آ جائے گی، یہ کون سا مشکل کام، کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور مسقل بوجھ یعنی بھاری سا، تو ہم نے بھی اپنے دلوں پہ بھاری بوجھ لے کے نہیں چلنا، بلکہ اس کو سکون کے ساتھ، آرام اور سکون کے ساتھ 1 سے 2، 2 سے 3 مرتبہ ضرور اسے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی سمجھ آ جائے گی۔ بس بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے، ہلکے پن میں سکون اور بھاری پن میں تشدید، یہ میں نے ایک عام لینگویج استعمال کیا، لیکن کیا ہے مخفف مین ہلکا اور مستقل مین کیا ہے تشدید یعنی بھاری، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، انشاءاللہ تعالی آپ کو سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، مزید آپ اسے 1-2 بار دیکھیں گے تو اور آ جائے گی۔ تو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ نئے آنے والے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، کمنٹس پاس کیا کریں اور شیئر بھی آگے ضرور کریں، کیونکہ دین کو پھیلانے کے لیے شیئرنگ لازمی ہے، جس طرح ہم اپنے کھانے میں برکت ڈالنے کے لیے کیا کرتے ہیں شیئرنگ لازمی ہے، اسی طرح ہمیں بھی کیا ایک دوسرے کو شیئر کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔